بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے عزیز ہم وطنوں، ہم بحیثیت مغل اعظم پاک وطن والے آپ سے مخاطب ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو مغل اعظم اس کے بارے میں بتا دیں۔ کئی دوستوں احباب کو مغل اعظم کا ہی نہیں پتا، مغل کا ہی نہیں پتا کہ مغل کیا چیز ہے۔ مغل کہتے ہیں شہنشاہوں کے شہنشاہ کو، استادوں کے استاد کو، حکیموں کے حکیم کو۔ اور منگول کے بارے میں 3 کہاوتیں ہی مشہور ہیں۔ نمبر 1 پہ منگول خدا کا قہر ہے، نمبر 2 پہ منگول سخی ہوتے ہیں، اور نمبر 3 پہ یہ کہاوت ہماری مشہور ہے کہ کتھے دلی جتھے مغلاں نے دوبارہ اسلام دا جھنڈا لانا ہے۔ دلی تے انشاءاللہ تعالیٰ پھر مغلاں نے جھنڈا لانا ہے، اور جڑی مغلیہ سلطنت ہے اے حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار دی اولاد ہے۔ تو آج ہم آپ کو بحیثیت پاک وطن والے پاک وطن شریف کے 15 نقطے ہیں، اس حوالہ سے گفتگو کریں گے اور ان 15 نقطوں پہ روشنی ڈالیں گے۔ ہمیں آپ کے توجہ کی ضرورت ہے، توجہ فرمائیں، اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، تحقیق کریں۔ تو میرے پیارے عزیز ہم وطنوں، زیادہ وقت ہم نہیں لیں گے، مختصر گفتگو اور دلائل کے ساتھ گفتگو کو سمیٹنا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیں اور غور سے سنیں۔ ہم کسی معاشرے میں بگاڑ، اونچ نیچ دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، پھر ہم اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے خدا کی کائنات کا مطالعہ یعنی تحقیق کرتے ہیں۔ ہندو، سکھ، عیسائی، مسلمان، شیعہ، سنی، حوابی جو بھی ہیں، یہ فرقہ بازی مغلیہ دور حکومت یا حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کے دور حیات یا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی اور نبی کے دور میں یہ فرقہ وارانہ فسادات بالکل بھی نہیں تھے۔ سب انبیاء کرام، پیغمبر اسلام، بزرگان دین نے ہمیشہ بادیانیت ہی بیان کی ہے۔ سب سے بڑی بات نوٹ کر لیں کہ تاریخ دشمن نے لکھی ہے، تاریخ حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ تاریخ میں الجھاؤ اور بگاڑ پایا جاتا ہے، یعنی کہ تاریخ میں جو کچھ ہے وہ ہم کو گمراہ کرنے کے لیے لکھا ہوا ہے۔ ہم مغل ہی ہیں جو آپ سب کو تحفظ، پیار اور انصاف فراہم کر سکتے ہیں، اور اصل حقیقی معنوں میں آپ کی صحیح رہنمائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم بائنن پاک اور اس کی امت کے وارث ہیں، کوئی اور دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس بیان کو آخر تک سننا آپ سب بہن بھائیوں کی ذمہ داری ہے، آپ کا فرض ہے۔ پاک وطن شریف کے کل 15 نقطے ہیں، اس لحاظ سے یہ بیان بھی 15 نکات پر مبنی ہے۔ تمام دوستوں، احباب اور ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے گزارش ہے جو ہماری یہ ویڈیو سن رہے ہیں وہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پاک وطن اور پاکستان کی حیثیت کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دنیا بھر میں اجاگر کرنے کے لیے آپ اہم کردار کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ہم 15 نکات کے حوالے سے آج حقیقت پر مبنی گفتگو کریں گے، سماعت فرمائیں۔ نمبر 1، قرآن پاک فرماتا ہے تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو۔ مختصر بیان کر رہے ہیں، تشریح میں نہیں جانا چاہتے اور نہ ہی ہم اس کا خلاصہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نمبر 2 پہ اسلام اخوت و مساوات یعنی برابر کا حکم دیتا ہے۔ ہم پڑھتے تھے اسکول میں تو 2 جمع 2 برابر 4، اس برابر کو مساوات کہتے ہیں، یعنی تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اسلام اخوت و مساوات یعنی بھائی چارہ کا درس دیتا ہے۔ تو دوسرے معنی میں اسلام کا معنی ہے دارالعمل، یعنی دنیا دارالذات نہیں ہے، دارالعمل ہے۔ جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور نمبر 3 پہ عشق کا ذات صفات سے کوئی دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ عشق ذات صفات کو نہ تو پوچھتا ہے، نہ دیکھتا ہے، اور نہ عشق ذات صفات کو اہمیت دیتا ہے۔ جویں پکھی واس نال اگر ہو
کرو گے، چارہ بو گے تو چارہ کاشت کرو گے۔ اس مثال کے پیش نظر آپ اپنی اولاد کے ناموں کے ساتھ علی، حسن، حسین، محمد، فاطمہ جیسے مبارک نام اور ان ناموں سے جن ناموں کو نسبت ہے وہ نام رکھیں۔ کام اچھے اور عمل اچھے کریں، ان ناموں کی لاج رکھیں، بس آپ حسنی حسینی علیہ نبی اولاد علی ہیں۔ یعنی کہ یہ بھی جس طرح زمین میں بیج کام کر گیا، جو بو گے وہ کاٹو گے، ناموں کی بھی نسبت بالکل یہی ہے۔ تو آپ ایسے پیارے پیارے نام اپنے بچوں کے ناموں کے ساتھ ملا کر ضرور رکھا کریں۔ نمبر 4 پہ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ میں فرمایا، کسی گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، عربی کو عجمی پر، عجمی کو عربی پر کوئی فقیہت حاصل نہیں، تم سب اولاد آدم ہو۔ تو نمبر 5 پہ کتا جنتی جانور ہے، جو صفات اس کتے میں ہے اگر وہ صفات کوئی انسان اپنا لے تو وہ بھی جنتی ہے۔ حیرت کی بات ہے جو لوگ فرقہ بازی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کو سیانے لوگ گند کی ٹوکری کہتے ہیں۔ کتا گند کی ڈھیری پر پخانہ کرتا ہے، اور جو لوگ ذات صفات کو اہمیت دے کر دنیا میں اپنا عزت اور مقام بنا لیتے ہیں، سب سے اونچے درجے کے ہو جاتے ہیں یا ہونا چاہتے ہیں، تو کتا پیارے عزیز دوستو زمین سے اونچی ہر چیز پر پیشاب کرتا ہے۔ گندی ٹوکری تے پخانا اور اونچی دیوار ہوئے، کوئی بھی چیز ہو اس پہ وہ پیشاب کرتا ہے، اور جب وہ برابر زمین پر بیٹھتا ہے تو اپنی پوشل سے یعنی دم سے برابر زمین کو صاف کر کے بیٹھتا ہے۔ یہ تھے سمجھداروں کے لیے چند اشارے۔ اس کے بعد 6 نمبر پہ اما سیدہ فاطمہ الزہرا کا دنیا میں اصل حقیقی جو مقام ہے، آج تک آپ کو نہ کسی نے سمجھایا ہے اور نہ بیان کیا ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری مغل کی ہے، مغل ہی آپ کو انشاءاللہ تعالی صحیح راستہ دکھائے گا۔ تو حقیقت کی روشنی کے پیش نظر مختصر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس بات پر سب متفق ہیں۔ مولا علی تمام مردوں کے باپ یعنی ابو تراب ہیں، اس بات پہ سارے حضرات متفق ہیں۔ قرآن پاک کو تمام کتابوں پر فقیہت حاصل ہے، اور قرآن پاک تمام کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے، اس بات پر بھی سارے حضرات متفق ہیں اور ان کی تعلیمات دیتے آ رہے ہیں اور دیتے آئے ہیں۔ حضور کا زمانہ تمام زمانوں سے اعلیٰ و افضل ہے، اور حضور کے زمانے کو تمام زمانوں پہ فقیہت حاصل ہے، اس بات پہ بھی سارے متفق ہیں۔ لیکن جو بات چھپا رہے ہیں اپنا عزت اور مقام بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت کو ان تمام عورتوں پر فقیہت حاصل ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا ان تمام عورتوں سے افضل و اعلیٰ ہے جن عورتوں سے دنیا کی شروعات ہوئی ہے، اور دنیا ختم ہو کر پھر ختم ہو کر پھر ختم ہو کر دوبارہ ماض وجود میں آئی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے عزیز ہم وطنوں، اما سیدہ فاطمہ الزہرا کی ہر نسل پاک کو اللہ تعالیٰ نے دن دگنا رات چگنا برکت دی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف آل نبی اولاد علی 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 کے نعرے مارنے لگے ہیں۔ پیارے عزیز ہم وطنوں، اللہ اور اللہ کے فرشتے اور مومن حضرات درود پاک پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں، تو اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت اس خاندان میں رکھی ہے کہ اس خاندان نے دن دگنی اور رات چگنی بڑی ہے۔ آپ کی نسل پاک سے 3 بڑی قومیں ہیں، سب سے 3 بڑی قومیں ہیں۔ آپ کی نسل پاک سے شاہ، شیخ اور 12ویں صدی کی 12ویں قوم مغل، 3 بڑی قومیں ماض وجود میں آئی ہیں۔ سید قوم سے یہ قومیں ماخوذ ہیں۔ سید جہاں تک سید کا ذکر ہے وہ 5 تن پاک کی ذات تک محدود ہے، 5 تن پاک سید ہیں، یعنی کہ وہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ تو ہم تو نہیں ہو سکتے نا، اس لیے یہ انہی کی یعنی کہ اس شان سے سب شانیں جتنی بھی بنی ہیں انہی کی شان سے یہ ساری شانیں ماض وجود میں آئی ہیں۔ عربی زبان میں سید سردار کو کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسل ہی یعنی آل نبی اولاد علی ہے، ساری امت کو
برتن میں ہی پردہ فرما گئے، شیر خارگی میں پردہ فرما گئے۔ تو یہ پوٹے جو ہیں 15 ہیں، 15۔ تو 3 بیٹے علی کے، 3 نبی پاک کے، 3 حسن کے، 3 حسین کے، 3 امام فاطمہ الزہرا کے، نبی پاک کے 3 پردہ فرما گئے، باقی یہ 12 بچتے ہیں۔ یہ دنیا 5 تے 12 دی کھیڑ ہے، تو 5 تے 12 دی کھیڑ ہے، اور اینا تو ہی دنیا بنی ہے، ساری دنیا پائنتری ہے۔ اسی وجہ سے دائیں ہاتھ سے ہم السلام علیکم لیتے ہیں، اس سے السلام علیکم لیتے ہیں، اور جوانوں کی کمر پہ تھپکی لگاتے ہیں، اور چھوٹوں کے ہاتھ پہ شفقت سے یہ ہاتھ پھیرتے ہیں۔ تو السلام کے بعد وا آتا ہے، اور اس کے بعد علی آتا ہے، اور پھر قوم آتا ہے۔ جب اکٹھا لکھتے ہیں تو السلام علیکم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا بہت گہرائی سے معنی تعلق رکھتا ہے، اس کے بارے میں ہم آپ کو مختصر بعد میں بتائیں گے۔ تو اسی نسبت سے یہ ہاتھ اسی نسبت سے خیر و برکت اور رحمت کا سرچشمہ ہے۔ نمبر 7 پہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار نے کون سا پیغام حق سنایا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ چشتی نے پیغام حق سنایا، گرو نانک نے وحدت کا گیت گایا۔ اس پہ ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال مفکر اسلام فرماتے ہیں کہ چشتی نے پیغام حق سنایا، گرو نانک نے وحدت کا گیت گایا۔ اس کا ترجمہ مغل اعظم نے کیا ہے کہ پیغام حق تو انہوں نے بیان کر دیا، وہ تھا کیا، حقیقت کیا تھی؟ تو یہ حضرت فرید الدین نے شیخ عبد القادر جیلانی سرکار کے مزار اقدس پر بغداد میں بیٹھ کر پوری دنیا کو چیلنج کیا تھا۔ ایک بہت بڑا وہاں پہ مسئلہ پیش آیا تھا، جو ہم اپنے پاک وطن والے مغل اعظم یوٹیوب چینل پہ یہ مسئلہ تفصیل سے اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ تو اس میں فرید الدین سرکار کا پہلا جملہ تھا کہ ہم سب کا دنیا میں آنے کا طریقہ بھی ایک ہے، نمبر 2 پہ دنیا سے جانے کا طریقہ بھی ایک ہے۔ مسجد میں بھی ہم ایک ساتھ ہی ایک ہی صف میں چھوٹا بڑا امیر غریب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ جب حج ہم کرتے ہیں پھر بھی سب ایک جیسا احرام باندھتے ہیں، ایک جیسی حج ادا کرتے ہیں، تو ایک جیسی سارے رسومات ادا کرتے ہیں۔ نمبر 5 پہ بابا فرید الدین نے فرمایا تھا ہم سب مٹی سے ہیں اور مٹی ہیں، اور آخر مٹی کے ساتھ مٹی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے میں سے کسی کے بنانے میں کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو ایک ہی شکل صورت اور ایک ہی طریقہ کار پر پیدا فرمایا ہے۔ کسی کے پاس اعلیٰ ترین ہونے کا یا خالص ترین ہونے کا کوئی لائسنس نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے۔ تو اس کو پھر پوری دنیا نے مانا تھا، اور آپ کی شادیاں بھی دنیا کے مختلف اعلیٰ ترین قوموں میں ہوئی تھیں۔ تو یہ تھا پیغام حق کا مختصر مفہوم۔ کیونکہ بات بہت بڑھتی جا رہی ہے، ہم نے اس مفہوم کو بہت جلد کلوز کرنا ہے۔ یہی تعلیمات انبیاء کرام، پیغمبر اسلام، بزرگان دین، قرآن پاک اور دین اسلام نے ہمیں دی ہے۔ نمبر 8 میں ہندو سکھ و دیگر مذاہب کا جو عقیدہ ہے وہ بھی آپ کو ہم بتانا چاہتے ہیں۔ مختصر اور شارٹ کٹ مفہوم ہے۔ گرو نانک فرید الدین کے شاگرد خاص ہیں، فرماتے ہیں میں پتلا پائندن پاکتا گرو نانک میرا نام، ہندو کا مت ماریا مسلمان بھی میں نام۔ اور ہندو کہتے ہیں ہندو ضرور ہوں، شارٹ کٹ کہہ رہے ہیں، ہم ایک جملہ ہی بیان کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ ہندو ضرور ہوں مگر میں ہوں منگتا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا میں سکہ حسین کا۔ تو اس کے بعد ہم اپنے حوالہ سے جو ہماری تحقیق ہے، جو ہم نے ریسرچ کیا اور حقیقت کو تلاش کیا اور سمندر کو کوزے میں بند کر کے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو توجہ سے سنیں اور ہماری حوصلہ افزائی بھی کریں، کمنٹ میں ہمیں بتائیں بھی۔ تو پیر علی شاہ میر مغل پاک پتن والے کا جو اظہار خیال ہے، گرو نانک شیخ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر سرکار کے شاگرد خاص تھے۔ بابا فرید کی ظاہری پردہ فرمانے کے بعد گرو نانک کو بہت صدمہ ہوا۔ اس واقعے نے گرو نانک کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت گرو نانک صاحب کی عمر تقریباً 14-15 سال تھی۔ گرو نانک صاحب کی کل عمر 90 برس ہے۔ بابا فرید کی جدائی نے گرو نانک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ آپ مسلمان تھے، آپ نے دین اسلام کی تعلیمات حاصل کی، قرآن پاک پڑھا،
تو مسلمانوں کے جس خاندان سے آپ وابستہ تھے وہ دین اسلام اور قرآن پاک کے احکامات کے معیار پر پورا نہیں اترتے تھے۔ مثلا قرآن پاک پردہ کرنے کا حکم دیتا تھا، یہ لوگ جو اسلام کے وارث تھے پردہ اتار رہے تھے۔ اسلام قرآن دوسروں کو نوالا کھلانے کی تلقین کرتا تھا، یعنی حکم دیتا ہے، تو یہ لوگ دوسروں کا نوالا مختلف ہیلے بہانوں سے چھین رہے تھے۔ اسلام بھائی چارے کا درس دیتا ہے، یہ مختلف قوموں، قبیلوں، فرقوں میں بٹنا شروع ہو گئے تھے۔ قرآن پاک ناپ تول کی کمی سے منع فرماتا ہے، یہ لوگ مسلسل ہیر پھیر اور ناپ تول میں کمی کر رہے تھے۔ قرآن پاک زنا سے روکتا ہے، یہ پس پردہ سب برائیاں کر رہے تھے۔ قرآن پاک ہیر پھیر، گڑبڑ اور ملاوٹ سے روکتا ہے۔ اسلام کے یہ وارث جو بنے ہوئے تھے مسلمانوں کا بھیس میں، یہ ہر وقت ان قوموں میں مصروف عمل تھے۔ ان وجوہات نے گرو نانک کی زندگی کے حالات و واقعات کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، یعنی قرآن پاک جو بھی حکم دیتا ہے وہ مسلمان اس کے برعکس یعنی کہ مخالف کام کر رہے تھے۔ نام کے مسلمان تھے، نہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کر رہے تھے اور نہ ہی بزرگان دین کے احکامات کی پیروی کر رہے تھے۔ ان حالات کے پیش نظر گرو نانک اس کارواں سے یعنی اس مسلک سے علیحدہ ہو گئے اور ہندوؤں میں چلے گئے۔ ہندو ان نام لیووں سے کچھ بہتر تھے، مگر ان میں بھی مسلمانوں کی نسبت تمام برائیاں موجود تھیں، لہذا آپ نے تنہائی اختیار کر لی اور وحدانیت کا درس دینا شروع کر دیا۔ ہم نے ایسے کاررواں کو سیاہ روح کے نام سے اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کیا ہے اور سیاہ روح کے نام سے ہم نے ان کو یاد کیا ہے۔ ایسے درویش صفت لوگ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں گڑ گڑا کر فریاد کریں گے، اے اللہ، ہم تو تیرے دین میں داخل ہونا چاہتے تھے، ہم تو تیرے اور تیرے محبوب کے متلاشی تھے، مگر ان سیاہ روحوں نے جو دین کے وارث بنے ہوئے تھے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اس پر ان منافق دین کے وارثوں کو سزائیں ہوں گی اور وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو نمبر 10 پہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال شاعر مشرق مفکر اسلام فرماتے ہیں، تم مغل بھی ہو، تم پٹھان بھی ہو، تم شیخ بھی ہو، تم سید بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، یہ تو بتاؤ کیا تم مسلمان بھی ہو؟ نیز آپ سمندر کو کوزے میں بند کر کے یوں فرماتے ہیں، فلسفہ ذات صفات سے اسلام کی جڑ کٹتی ہے۔ پھر فرمایا آپ نے، عمل سے ہی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ سلطان العارفین سلطان باہو فرماتے ہیں، یہ نمبر 11 ہے، نقطہ نمبر 11، کونجا مانگ نمانیا دیس چھڑے سب شین فقیر دا دیس کیڑا، جڑا ذات صفات وال دھیان رکھے دنیا دار دے وہ درویش کڑا، یعنی ذات صفات والا انسان نہ درویش ہے نہ دنیا دار ہے، وہ دھوکے باز اور فراڈ سے اس دنیا میں اپنا مقام اور عزت بنا کر عوام کو لوٹنا چاہتا ہے اور لوٹ رہا ہے، اصل میں حقیقت میں وہ سیاہ روح ہے۔ تو نمبر 12 پہ شاعر کہتا ہے، یعنی قبر دے وچ جانا، اوتھے عملاں دے ہونے نے نکھیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، ہزاروں کہاوتیں ہیں اس کے متعلق، چند ایک کی آپ بھی تحقیق کر لیں، یعنی ڈھینگی دی گاں پڑینگی دا وچھا، یعنی ماں ہور تے پیو ہور، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، یہ بھی مطلب ہے ماں ہور تے پیو ہور، ڈھینگی دی گاں پڑینگی دا وچھا۔ تو دوسری کہاوت ہے دیسی کتی ولادی چیکا، تے تیسری کہاوت ہے نہ منہ تے نہ متھا جن پہاڑ لتا، یعنی کہ آلہ ترین ہے کہ کچھ بھی نہیں، نہ گوں نے نہ گویا نے، اور دعوے کو بڑے بڑے کرنے شروع کرتے۔ ان کا کردار بس ایک جملے پر ختم ہے، بول میاں مٹھو کر چبل چبل، میاں مٹھو منہ مومنا والا کم شیطان والا، میاں مٹھو بن کے میٹھیاں میٹھیاں گلاں کرتے ہیں، سادہ لوگ عوام کو گمراہ کرتے ہیں، لیکن مغل انہاں گلاں نہیں منتا۔ تو نمبر 13 پہ مورخین کیا کہتے ہیں؟ مورخین تمام مورخین یعنی تاریخ دان اس حقیقت پر متفق ہیں کہ ہلاکو خان اور چنگیز خان نے بابا فرید الدین پاک پتن والے کے
باقی سب کو یعنی تقریباً 11 کروڑ عوام کو قتل کر کے مغلیہ سلطنت یعنی فرید الدین کے خاندان کی بنیاد رکھی تھی۔ اس سے قبل اور بعد میں یہ صورتحال ہے کہ اس دنیا کا شروع سے ہی اجڑنا بسنا مقدر بن چکا ہے۔ یہ دنیا بے حساب نسلوں کا مرکب ہے، جن میں سے کوئی خاندان یا نسل خالص ترین ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ نمبر 14 پہ آ گیا پاکستان کیوں بنیا، ان کا کی مطلب ہے، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کا کیا تعلق ہے۔ تو پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے رشتے کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم اس وقت کلمہ کی بنیاد پر سب ایک ہیں، تیرا میرا رشتہ کی نسبت کلمہ ہے، بس 100 ہاتھ رسا گنڈ سرے تھے، ہمارا یہی نسبتی تعلق ہے اور یہی نسبتی رشتہ ہے۔ اب ہم سب اس پاکستانی پرچم کے سائے تلے، پرچم اسی لا کے تو سائے تلے کہنے ہیں، سکول دے وچ اسی پڑھتے آئے ہیں اور پرچم دے چھاؤں تلے کھڑے ہو کے اسی سارے ایک ہی نعرہ مارتے آئے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ تو آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے پیارے عزیز ہم وطنوں کہ ہم سب ایک ہی دیگ کے چاول ہیں، یعنی ایک ہی ماں باپ دی اولاد سمجھ لو یا ایک ہی دیگ دے چاول سمجھ لو۔ ہمیں دین اسلام کے احکامات کی روشنی میں مل جل کر رہنا چاہیے، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے، یہی اسلام درس دیتا ہے۔ تو اللہ پاک اس ملک پاکستان کو نظر بد سے محفوظ فرمائے اور فرقہ وارانہ فسادات سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو اور ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری ان کاوشوں سے خوش ہو کر ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ہم بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں پہلی صدیوں جیسی بہاریں پھر دکھا دے، پہلی صدی جیسی بہاریں پھر دکھا دے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین یا